السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نماز کی لذت اور اس سے جو حقیقی فائدہ ہے، اس کے حاصل کرنے میں ہم قدم بقدم آگے بڑھتے ہی جائیں گے۔ آج اس کی لذت کو پانے کے ایک ایسے مرحلے میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے کے مرحلوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہم نے دلوں کو حاضر کیا، جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں کرتے ہیں سمجھنے کی بھی کوشش کی، پھر اس کے بعد دو احساسات، رجا امید اور ہیبہ، ان دونوں کو اپنے اندر کیسے لانا ہے جس سے ہماری نماز کی لذت اور بڑھ جائے۔ اب اس کے بعد ایک ایسا شعور، ایک ایسا احساس جو نماز کی لذت میں، نماز کی لذت کو پانے کے لیے بہت ہی ہائیسٹ، اونچا اور ٹاپ لیول کا ہے۔ جانتے ہیں کیا ہے وہ؟ اسی کے بارے میں کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جب وہ اپنے اندر آ جائے تو ہماری نمازوں میں خوبصورتی بڑھ جائے، اس کی لذت ہمیں پہلے سے زیادہ بہتر محسوس ہونے لگے۔ جب یہ آ جائے، آپ اب اپنی نمازوں کو بہت معمولی پائیں گے۔ اب تک جو نمازیں آپ پڑھ رہے تھے ان کو معمولی پائیں گے۔ اب اس چیز کے، اس شعور کے آ جانے کے بعد، جس کا ذکر ہم آج کرنے جا رہے ہیں، وہ آنے کے بعد نماز میں جتنی زیادہ دیر لگے اتنا آپ کو مزہ آتا ہے۔ 10 منٹ آپ نماز پڑھتے ہیں، بہت کم محسوس ہوگا۔ 15 منٹ، یہ بھی بہت کم محسوس ہوگا۔ جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا وہ خود کہتے ہیں کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں نماز ختم ہی نہ کروں۔ جی ہاں، جیسے ہم نے شروع پہلے پروگرام میں ذکر کیا کہ شیخ مشاری الخراز حفظہ اللہ، اس پر جو ایک ٹریننگ لوگوں کو دیے ہیں، 25,000 سے زیادہ لوگوں، ان میں سے کئی ایک کا یہ کہنا تھا کہ اس شعور کے بعد جو آج ہم سننے جا رہے ہیں، ان کی نمازیں اس قدر زیادہ لذت بھری ہو گئیں۔ ایک خاتون کہتی ہے، میں فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، نماز سے فراغت کے بعد میرا شوہر مجھ سے کہتا ہے کہ تم تراویح پڑھ رہی تھی یا فرض نماز پڑھ رہی تھی؟ اللہ اکبر! یہ وہ شعور ہے جس کے بارے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سبقت کرنے والوں کو اس میں سبقت کرنا چاہیے، ہمت کے ساتھ اپنی کمر کس کے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ اصل روح کی غذا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، یہ وہ شعور ہے کہ جب دل اس سے خالی ہو جائے تو نماز ایک ایسے جسم کی مانند ہو جاتا ہے جس میں روح نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ لاش۔ بلکہ آگے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نور ہے، یہ شفا ہے، یہ ایسی لذت ہے کہ جو اس کو پانے میں کامیاب ہو گیا، غم، تکلیف، درد، مصیبت، اس کا کوئی احساس اس کو نہیں۔ نماز کے اندر یہ شعور جس کے اندر آ جائے، جس شخص میں یہ شعور آ جائے، کون سا شعور؟ ابھی ہم نے نام نہیں لیا، تھوڑا انتظار تو کریں۔ یہ شعور جب نماز میں آ جائے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
اس لذت کے اس مرحلے کو پہنچ جائے تو پھر کبھی مصیبتوں، تکلیفوں اور دردوں کا اسے کوئی احساس نہیں. کون سا شعور؟ شعور الحب، حب، محبت. آپ پوچھیں گے محبت کس چیز کی محبت؟ میں کہوں گا اللہ کی محبت. جی ہاں، آپ کہیں گے اللہ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. جی بالکل، فطری بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. بلکہ سب سے زیادہ آپ اللہ سے محبت کریں گے. اس سے جس قدر محبت کریں گے ویسی محبت کسی اور سے نہیں ہوگی. سنا ہے نا اس سے پہلے بھی آپ نے، مومنین کی شان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو مومن ہیں، والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں بہت آگے، بہت زیادہ انہیں اللہ سے محبت ہو. آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو ادا کریں، جن چیزوں سے روکا ان سے رک جائیں اور ہمیں جنت مل جائے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، جنت پانے کے لیے نیکی پر عمل کرنا، برائی سے رکنا ضروری ہے. لیکن یہ بھی انتہائی واجبی اور فرض چیز ہے کہ یہ ساری نیکیاں جو ہم انجام دیں، جن جن برائیوں سے ہم بچیں، ان کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ دونوں کا ذکر گزر چکا، امید اور خوف. اور آج جس کا ذکر ہو رہا ہے، محبت. امام ابن قیم رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں، اللہ کی عبادت کی مثال ایک پرندے سی ہے، محبت اس کا سر ہے، رجا اور خوف، امید اور ڈر، یہ اس کے دونوں پنکھ ہیں. اگر سر نہ ہو تو پرندے کا کوئی وجود ہی نہیں، اور اگر دونوں پنکھوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو بھی وہ اڑ نہیں سکے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کی کیا بہترین علامت اور ان کی صفت بتائی. سورۃ المائدہ آیت نمبر 54، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا، اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو قوم اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ غور کیجیے، ایسی قوم کو اللہ لائے گا جن سے خود اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت. غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے محبت کو ان کی ایک بہترین صفت کس طرح سے بتائی. آپ غور کریں، دنیا کے اندر میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں، مثالیں ہم جو دے رہے ہیں یہ ہمارے کم علمی، کم عقلی کو دور کر کے بات اچھی طرح سمجھ میں آنے کے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک چاہنے والا اپنی محبوبہ سے، کوئی حبیبہ اپنی محبوب سے جب ملتے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے کیسے تڑپتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، کیا ہمارا اپنے محبوب حقیقی اللہ سے ملنے، ملاقات، سرگوشی، مناجات، اس سے گفتگو، اس کے ساتھ ہم کلامی کے شرف کے لیے حاضر ہو رہے ہیں،
یہ سارے شعور ہمارے اندر ہیں، پھر کیسے نماز کی لذت ہمیں محسوس؟ اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہمیں ہونی چاہیے نا، اللہ ہمارا سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے نا. تو جب ہم نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کئی بار ذکر گزر چکا ہے کہ انسان نماز کی حالت میں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل، اس سے مناجات کرتا ہے، سب سے زیادہ نماز میں وہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. تو پھر اس نماز میں آتے ہوئے ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ اور مومنین کی صفت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کے حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی سن چکے ہیں. اور یہ وہ محبت، یہ وہ شوق اللہ کا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. کتنا ہونا چاہیے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1305. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس شوق کو طلب کیا کرتے. کیا ہے دعا؟ بعد میں یاد دلانا، یہ دعا بھی میں انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا. ایک لمبی دعا میں کئی چیزوں کا سوال ہے، اس میں اس شوق کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وارفتگی کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ اللہ سے اس کا سوال کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے نورانی چہرے کا دیدار کرتے ہوئے جو لذت ہے وہ حقیقی مجھے حاصل. وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، تجھ سے ملاقات کا شوق میرے اندر بھرپور انداز میں جگہ بنا دی. یہیں پر ایک نقطہ اور سمجھ لیجیے آپ، ہمیں اللہ رب العالمین سے اس محبت کو مانتے بھی رہنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی کام اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا ہے نا. اس لیے ایک اور دعا پر غور کیجیے، ایک اور دعا پر غور کیجیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا بھی کیا کرتے. کیا ہے وہ؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اللہ اکبر. اس طرح کی دعاؤں سے کتنے غافل ہیں. اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. یہاں پر جو بات ہے حبک، تیری محبت کا، اس میں دونوں مفہوم ہیں. ایک، میں تیرا محبوب بن جاؤں اور میرے اندر تجھ سے زیادہ کسی اور کی محبت نہ. یہ دونوں مفہوم آ جاتے ہیں. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اس عمل سے بھی مجھے محبت ہو جائے جو عمل تیری محبت کو پانے کے قریب کر دے. کیا پیاری دعا ہے نا، کیا پیاری دعا ہے نا. اللہ اکبر. طاؤس رحمہ اللہ، ان سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے. تو جانتے ہیں ہمارے سلف صالحین رحمہم اللہ جب کوئی وصیت مانگ رہا ہے، نصیحت کرنے کے لیے طلب کر رہا ہے، کیا وصیت کرتے ہیں؟ اوصیک ان تحب اللہ حبا حتی لا یکون شیء احب الیک منہ. تو اللہ سے اتنی محبت کر، اتنی محبت کر، اتنی محبت کر، اس سے زیادہ محبوب تیرے نزدیک کوئی اور نہ. اللہ اکبر. غور کیا آپ نے؟ انشاءاللہ وقت رہے سلف صالحین کے چند ایک اور اقوال بھی آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے، لیکن آئیے ذرا امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بات پر غور کرتے ہیں. فرماتے ہیں وہو سبحانہ، اللہ رب العالمین یحب رسلہ وعبادہ المؤمنین ویحبونہ.
اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے، اپنے ایمان والے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں. بل لا شیء احب الیہ من، بلکہ سچے مومنین، انبیاء کے بعد سچے مومنین وہ ہیں کہ ان کے نزدیک اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت ہوتی ہی نہیں. اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی ملاقات کا شوق انہیں ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کی رویت سے بڑھ کر، اس کو دیکھنے سے بڑھ کر کسی اور چیز سے ان کو ٹھنڈک حاصل نہیں ہوتی. اللہ کی قربت سے زیادہ اور کوئی خوش نصیبی ان کے نزدیک نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے اس کائنات میں سب سے زیادہ لذت بھری چیز اگر کوئی ہے وہ اللہ کی محبت، جو ہمیں اپنی نمازوں کے دوران بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے. بہت زیادہ. کتنا؟ کھانے پینے کی محبت سے زیادہ، بیوی بچوں کی محبت سے زیادہ. دیکھیے اسلام عدل والا دین، ہر چیز کی فطری محبتوں کا لحاظ اسلام رکھتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے سب سے زیادہ محبت اللہ عز و جل کی محبت، اور جس کے اندر وہ ہو وہی صحیح لذت کو، صحیح مٹھاس کو پا سکتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 16، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں، من کن فیہ، جس شخص کے اندر وہ تین چیزیں آ جائیں، وجد حلاوت الایمان، وہ شخص ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی چاشنی کو پالے گا. اللہ. ان میں سب سے پہلے کس چیز کو ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب. اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعتاً ہمارے دلوں میں اللہ کی اس قدر محبت ہے؟ جب ہم وہ محبت اپنے اندر پیدا کریں گے، یقیناً ہم نماز کی لذت کو پائیں گے. نماز میں دیر بھی نہیں کریں گے. نماز میں دیری جتنی زیادہ ہوتی رہے گی اتنی لذت ہمیں بڑھتی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ الفوائد میں ذکر کرتے ہیں لیس کمثلہ شیء، سورۃ الشورى کی آیت ہے نا، آیت نمبر 11، کہ اس کے برابر کی کوئی چیز نہیں. الیس کمحبتہ شیء، اللہ کی محبت کے برابر بھی کوئی محبت نہیں. کسی مومن کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ اس کے برابر ہو سکتی ہے. جب ہوگی تو پھر خرابیاں شروع ہو جائیں. نماز جیسی اہم عبادت کے لیے ہم مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن ایک لاش کی طرح سے، بے جان جسم کی طرح سے. اور جب یہ محبت ہمارے دلوں میں سما جائے تو پھر نماز کی مٹھاس و لذت ہمارے اندر بڑھتی چلی جاتی. میرے بھائیوں، میری بہنوں، محترم حاضرین، اب آپ سوال کریں گے یہ لذت نماز کی صحیح طور پر حاصل ہونے کے لیے آج کے اس 4th ایپیسوڈ میں، چوتھے حلقے میں 5ویں چیز محبت بتائی جا رہی. پہلی چیز کیا تھی؟ حاضر دماغی. دوسری چیز فہم، سمجھنا نماز کو، نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں. تیسرا رجا، اور یعنی امید. چوتھی چیز کیا تھی؟ ڈر، ہیبہ. اور یہ 5ویں چیز، لیکن ایپیسوڈ ہمارا 4 کیا ہے؟ اللہ کی محبت. آپ پوچھیں گے کہ یہ اللہ کی محبت کا احساس نماز کے اندر کیسے ہم محسوس کریں، کیسے پائیں؟ اللہ اکبر. حقیقت میں اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر اپنے آپ میں کر لیں، اس کا جواب خود بھی آسانی سے پا سکتے ہیں. لیکن آئیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اس چیز کو سمجھنے میں آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کرتا ہوں. توجہ فرمائیے.
دنیا کے اندر کا جائزہ لیں. پھر وہی بات یاد رکھیں, مثال اللہ کے لیے نہیں, ہمارے سمجھنے کے لیے. دنیا میں آپ جس کسی سے محبت کرتے ہیں, چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی چیز, کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں. ذرا آپ اپنے آپ سے سوال کر لیں اور ذرا اپنا خود جائزہ لیں. آپ عموماً 3 اسباب ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک سبب ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس سے محبت کریں. نمبر 1, اس کی خوبصورتی کی, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. نمبر 2, اس کے آپ کے ساتھ اچھے تعامل, اچھا سلوک, گڈ بیہیویئر, آپ کے ساتھ اس نے اچھا معاملہ کیا. یا تیسرا, اس کا آپ کے اوپر کوئی احسان ہے, اس کا کوئی فضل ہے, وہ آپ کے ساتھ مالی طور پر یا کسی اور طریقے سے ایسی مدد کیا ہوا ہے جس کا احسان ہے, جس کی وجہ سے آپ اس سے محبت. عموماً یہ 3 اسباب ہوتے ہیں. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان تینوں میں سے کوئی ایک سبب ضرور ہوتا ہے. یا تو وہ خوبصورت ہے بہت زیادہ, یا تو اس کا تعامل, معاملہ, بیہیویئر آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے, یا اس کا آپ کے اوپر کوئی احسان ہے. اب آئیے, ان تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں, اللہ عز و جل ان تینوں خوبیوں میں کمال درجے کا ہے. کمال درجے, کمال درجے کا. دنیا میں کسی کو آپ کمال تو چھوڑیں, اس کے ایک ادنا سے درجے کو بھی نہیں پا سکتے, لیکن اللہ ان تینوں خوبیوں میں کمال درجے کا ہے. وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے, اس کا تعامل, معاملہ ہمارے ساتھ دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہے, اور اس کے احسانات, اس کے فضل و کرم ہمارے اوپر بے انتہا ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ. بات بڑی لمبی ہو جائے گی, ورنہ رمضان کے دروس میں سے ایک میرا درس سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیتوں کے بارے میں ہے. زیڈ دعویٰ یوٹیوب چینل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, بعد میں یاد دلائیں گے تو انشاءاللہ اس کو آپ کے لیے شیئر بھی کریں گے. وہاں اس چیز کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھایا گیا. لیکن آئیے ذرا ہم غور کرتے ہیں, جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں, جانتے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہے؟ اللہ اللہ اکبر. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے ذات کی خوبصورتی, اس کی حقیقت کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, اس کے سوا کوئی اس کی پوری حقیقت کو جان ہی نہیں سکتا. مخلوق کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ صرف کچھ تعریفی الفاظ ہیں, کلمات ہیں. پھر آگے ایک جگہ اور فرماتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ, اللہ رب العالمین کو پہچاننے کی جو بہت ساری شکلیں ہیں, ان میں اپنے رب کو اس کی خوبصورتی کے ذریعے پہچاننا, یہ اس کے مخلوقات میں خاص لوگوں کا ہی کام. پھر ایک مثال سے سمجھاتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ, آپ اگر فرض کر لیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے, سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ مشہور ہے نا, حسن یوسف ہے نا. اگر آپ یہ تصور کر لیں, دنیا کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری جو پیدا ہوگا, تمام کے تمام انسان یوسف علیہ السلام کی طرح سے خوبصورت, اور پھر سب کے سب یوسف علیہ السلام کی طرح سے خوبصورت ہو, تو ان سب کی, پورے مخلوق, پورے انسانوں کی
خوبصورتی اللہ کے مقابلے میں کتنا؟ اللہ اکبر، کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ہماری کم عقلی میں سمجھ میں بات آنے کے لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک مدھم سی کمزور سے چراغ اور سورج کی اس روشنی، سورج کی اس روشنی کے مقابلے میں یہ چھوٹے سے مدھم سے چراغ کی روشنی کا کیا اعتبار؟ اللہ کی خوبصورتی کو، نعوذ باللہ یہ تعبیر کیفیت تشکیل نہیں ہے، ہماری کم عقلی میں بات سمجھ میں آنے کے لیے کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ کی خوبصورتی سورج کی طرح سے ہو تو پورے انسانوں کی خوبصورتی اس چراغ جیسی بھی نہیں ہوگی، یہ بھی ہماری کم عقلی کے لیے مثال ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ عز و جل سورج کی طرح سے روشن ہے نہیں، استغفر اللہ، اللہ عز و جل کی خوبصورتی کے سامنے سورج اور چاند کی خوبصورتی کی بھی کوئی حقیقت۔ اسی لیے تو حدیث میں ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 179، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کشف الحجاب عن وجہی، اللہ تعالی اپنے نورانی چہرے سے، اپنے نور کے چہرے سے پردوں کو ہٹا دے، کیا ہوگا؟ لأحرقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ خلقی، تو اس کا نور اس قدر پھیل جائے گا کہ جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک ساری مخلوقات کو چلا کر۔ اللہ کی خوبصورتی کا اس دنیا میں ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتا ہے نا، ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ربی ارینی انظر الیک، میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا ہرگز ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں پاؤ۔ پھر کیا کہا؟ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کو کیا دیکھتے؟ اللہ نے فرمایا میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر کر دیتا ہوں، وہ اگر اپنی جگہ پر قائم ہو جائے، اپنی جگہ پر ٹک جائے، پھر شاید کہیں جا کر تم دیکھ پاؤ۔ کیا ہوا پھر؟ اللہ کی تجلی کا کچھ حصہ اس پہاڑ پر گرا تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر۔ اللہ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو ہے قیامت کے دن کا منظر اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 69 میں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اس کے نور سے روشن ہو گئی۔ قیامت کے دن کا یہ معاملہ ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ عز و جل کی خوبصورتی، اللہ رب العالمین کے جمال کا کیا بیان کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ جمیل، بے شک اللہ تعالی جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہ عز و جل کی خوبصورتی کے بارے میں ایک بڑی بہترین بات کہی۔ شیخ مشاری الخراز کہتے ہیں کہ امام ابن قیم کی اس بہترین ایک جملے کو سامنے رکھ کر تھوڑا سا ہم نے غور کیا کہ کوئی اس کلمہ، ان کے اس جملے، ان کے اس سنٹنس کی ایک عکاسی آپ کے سامنے ہو، اس کا ایک عکس ریفلیکشن آپ کے سامنے آئے تو پورا ایک مہینہ ہمیں لگا اس کے لیے کوئی بہترین مناظر آپ کو دکھانا۔ آخر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ، یعنی فی جمال اللہ عز و جل، أَنَّ كُلَّ جَمَالٍ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَمِنْ آثَارِ صَنْعَتِهِ،
اس دنیا کے اندر یا آخرت میں جہاں کہیں کوئی خوبصورتی نظر آتی ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، وہ اس اللہ کی کاریگری ہے. سبحان اللہ. اس کی کاریگری اتنی خوبصورت ہو، پھر وہ خود کتنا خوبصورت، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. پھر اس کے بعد شیخ مشاری الخراز حفظہ اللہ کچھ مناظر دکھاتے ہیں. آپ بھی دیکھنا چاہیں گے؟ آپ بھی دیکھنا چاہیں گے؟ آئیے ایک نظر آپ بھی کر لیں. نظر آ رہا ہے کچھ آپ لوگوں کو؟ آگے اور دکھے گا. مختلف پہلو اس کے اندر ہیں جن کی تھوڑی سی ہم وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. توجہ فرمائیے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا واٹر فال ہے. دنیا کا سب سے بڑا، سب سے اونچائی پر سے گرنے والا. یہاں چونکہ ایچ ڈی کوالٹی کم ہونے کی وجہ سے شاید آپ کو اس کی خوبصورتی ویسے نظر نہ آ رہی ہو جیسا کہ یہ بیان کر رہے ہیں. اب یہاں شیخ مشاری الخراز حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں قوس و قزح، ریمبو اور پانی کے یہ جھرنے اتنی اونچائی سے گر رہا ہے تو پورا ایک سیلاب نما نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں گرتے ہوئے آگے وہ جو حسین منظر ہے، پھر ان کے اطراف میں یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہی جگہ سے گرتا ہوا نہیں ہے، بلکہ آگے پھر اس کی شکلیں مختلف بدل رہی ہیں. اور پھر آگے بڑھ کر مشاری الخراز حفظہ اللہ ایک عجیب چیز دکھا رہے ہیں. شیخ مشاری آگے چل کر ایک اور عجیب چیز دکھا رہے ہیں. دیکھیں گے آپ بھی دنیا کے اندر یہ شلالات، پانی کے حسین مناظر، اطراف میں پھر ہریالی، ہرا بھرا منظر، ان کے درمیان پانی کی یہ الگ الگ شکلیں اپنی مختلف خوبصورت لہروں کے ساتھ، یہ دنیا میں ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے وہ خوبصورت جمیل اللہ معلق فضاؤں میں بھی ایسے چلایا ہے اور اوپر سے ان کی تصویریں لی گئی. وہ آگے بتاتے ہیں بظاہر آپ کو دیکھنے میں اس طرح سے نظر آ رہا ہے، پھر یہاں عربی کے جن الفاظ میں ان کی تعبیر بیان کر رہے ہیں واقعتاً ترجمے میں ان کا مکمل حق ادا نہیں ہو سکتا. اور دنیا میں آج کل بہت سارے لوگ ان مناظر کو دیکھنے کے لیے مختلف مقامات کی سیر کرتے ہیں. یہ ایک جگہ کا چھوٹا سا ایک منظر، اور اللہ کی یہ خوبصورتی، اللہ کی خوبصورت کاریگری پانی میں ہی نہیں، پہاڑوں میں ہی نہیں، یا پھر ہرے بھرے درختوں میں ہی نہیں، بلکہ زندہ مخلوق کے اندر بھی وہ خوبصورتی بعض ان کیڑوں میں بھی. اللہ اکبر. یہاں شیخ مشاری الخراز حفظہ اللہ نے بعض حشرات ایسے بھی دکھائے ہیں، ان کو دیکھ کر ہمیں بھی ہمارا بچپنا یاد آتا کہ جب آپ بھی بارش کے موسم میں ہمارے علاقوں میں دیکھتے ہوں گے، خاص کر جہاں کچھ سرسبز و شاداب ہے، بارش کے کچھ قطرے پڑ جانے کے بعد لال لال کیڑے جو پیدا ہوتے ہیں اور جو چلنے لگتے ہیں ہریالی پر، اور وہاں صبح سویرے شبنم کے بوند ہوتے ہیں، اتنا حسین و جمیل منظر ہوا کرتا ہے. اور آج لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے، گھریلو مصروفیات،
اور دن بھر کی ڈیوٹیوں والی مصروف زندگی سے ہفتے میں ایک دن کچھ راحت پا کر اپنی آنکھوں کو، اپنے دل و دماغ کو چین و سکون دینے کے لیے ایسے خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے چلے جاتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، ہائے افسوس، دنیا کے ان حسین مناظر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ حسین مناظر پیدا کرنے والے اس حقیقی خالق، اس خوبصورت اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے۔ اور نماز کی جب بات آتی ہے تو انسان جب نماز کی حالت میں آ کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے اس خوبصورت حسین کاریگری دنیا کی ان ساری چیزوں کے منظر کو تو یاد کر لیں، لیکن اگر اللہ کو بھول جائے تو پھر ہماری نماز اور زیادہ خراب ہوگی۔ کیا کرنا ہے؟ ان خوبصورتیوں کو اور ان کی یادیں، ان کے خیالات جب اپنے دل و دماغ میں آنے لگیں، اس حقیقی خوبصورت جمیل اللہ عز و جل یاد کر لیں، اس کا جو کلام پڑھ رہے ہیں، اس کی جو تسبیح و تحمید ہم بیان کر رہے ہیں، اس پر اپنی نگاہ رکھیں، اس پر اپنی توجہ رکھیں۔ جی ہاں، اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 2863۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ۔ اللہ، آج کے پورے اس درس میں آدھے گھنٹے 35-40 منٹ کے یہ ایک حدیث بھی یاد رکھ کے چلے جائیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، آج کے درس کا کم سے کم کچھ حق ادا ہو جائے، آپ کے اتنی دیر بیٹھ کر سننے کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ کیا ہے اس حدیث میں مطلب؟ بے شک اللہ تعالی اپنا چہرہ جیسے اس کی ذات اور اس کی شان کے لائق، اپنا چہرہ اپنے بندے کے چہرے سے ملا کے رکھتا ہے جب وہ نماز کی حالت میں ہوتا۔ کب تک؟ ما لم یلتفت، یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر نہ پھیر لے۔ ما لم یلتفت، اس کے اندر التفات دو قسم کا ہوتا ہے، التفات الوجہ، التفات القلب۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ کوئی آدمی یہ جاننے کے باوجود کہ قبلہ اس طرف ہے، جان بوجھ کر نماز اگر کسی اور دوسری طرف پڑھے تو قبول ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو چہرہ بھی ہم ادھر ادھر نہ پھیریں۔ اسی لیے تو حدیث میں بڑی سختی سے منع کیا گیا نا کہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہیں اچک نہ لی جائے۔ ایک تو التفات الوجہ، چہرہ اپنی نماز کی حالت میں اپنے سجدے کی جگہ پر نظر ہو، اور دل بھی جیسے آپ نے شروع میں ہی پہلے ایپیسوڈ میں سنا، حاضر دماغی اور سمجھ کے اس ٹاپک میں، کہ اپنا دل بھی ادھر ادھر سوچوں میں، دنیا کے خیالات میں گم نہ رہے، بلکہ فرغ قلبہ اللہ کے لیے اپنے دل کو خالی کرے۔ جب تک بندہ اس طرح پورے توجہ کے ساتھ نماز میں ہوتا ہے، اللہ اپنا چہرہ مبارکہ، اس کا نورانی چہرہ اس بندے سے ٹھیک اس کی سمت رکھتا ہے۔ کیسے رکھتا ہے؟ اس سوچ میں ہمیں نہیں جانا، کیسے اس کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، صحابہ نے ایمان و یقین کر لیا، اور اسی محبت، اسی خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتے۔ اس لیے ہم اس اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں سموئے جس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں۔ آج دنیا کی فانی ختم ہونے والی خوبصورتیوں کے پیچھے پڑھ کر لوگ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اور جس نے یہ ساری خوبصورتی بخشی ہے اس کو بھول رہے ہیں۔
अगर हम इस मोहब्बत को समझ जाएं, मोहब्बत अल्लाह से क्यों करनी चाहिए, ये सबब आपको समझ में आ जाए तो फिर ये मोहब्बत भी कर सकते हैं। नमाज में ये मोहब्बत जब हमारी बढ़ जाए तो नमाज की लज्जत भी बढ़ जाएगी। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत आपके अंदर और कैसे ज्यादा हो सकती है, ये बात इंशाअल्लाह आगे 5th एपिसोड में, 5वें किस्त में आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। हमारे इन सिलसिलेवार दुरूस को देखते रहना, सुनते रहना ना भूलें। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हम तमाम को नेक तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम